پروگرام کے بعد خیرات بھی خیرات کھا کے جائیں. خیرات کی وجہ سے نہیں رکنا، پروگرام کی وجہ سے رکنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوم. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. آپ کے شہر جامپور میں غالباً یہ تیسرا سفر ہے اور یہاں کا مجمع قابل دید بھی ہے، قابل داد بھی ہے. آج پتہ نہیں کس حال میں ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. عوام سے زیادہ مجمع اسٹیج پر ہے. اب میں پیچھے دیکھوں یا آگے دیکھوں، جو میرے ساتھ ساتھ ہوگا اسی کو دیکھوں گا انشاءاللہ. وہ ہمارے صابری مسجد کے قاری صاحب ہیں. اچھا بابری مسجد قاری ہاشم صاحب عدالت والی، یہ پریشر ڈال رہے ہیں ہم پہ. عدالت والی مسجد، ہماری عدالتیں تو مسجدیں ہی ہیں. اور کراچی سے چلا، فلائٹ میری لیٹ ہو گئی اور بس مغرب ایئرپورٹ پہ پڑی، عشاء بلکہ عصر ایئرپورٹ پہ پڑی، مغرب رستے میں پڑی، عشاء پڑی نہیں ابھی. ارادہ ہے کہ جب نکلیں گے پھر پڑھیں گے کہ نیند نہ آ جائے رستے میں. اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ کلام آپ کو سناؤں. جو حدیث شریف آئی سامنے حضرت نے بیان فرمایا، اسی موضوع کو لے کے چلنے کی بھی کوشش کروں گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. سردار نبی کی سردار امت، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت. ہاں میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفحے بنیں گی سب امتوں کی. کتنی؟ اس میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. تو لاڈلے نبی کی لاڈلی امت. تو میں اپنے موضوع کی طرف بھی آؤں گا. قاری ہاشم صاحب نے آج مجھے کہا کہ کچھ ایسے اشعار پڑھ لیں، یوں کر. میں نے کہا ایسے پڑھتا ہوں انشاءاللہ. تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ساتھ دیتے رہو گے بھائی. ایک نیا کلام آج دل میں یہ ہے کہ ساری نئی سناتا ہوں آپ. کچھ ایک آدھ پچھلی باری بھی اگر آ گئی تو آ گئی انشاءاللہ. تو شاعر کیا کہتے ہیں اللہ کی بڑائی میں. میرے لب پر صدا ذکر تیرا رہے، میرے دل میں بھی تیرا بسیرا رہے. جامپور والے تھکی ہوئے ہیں آج یار. ایک کام کرتے ہیں کہ تم ڈھیلے ہو تو تمہیں باہر ان کو اندر کر دیں گے. برتھ تو بن نہیں سکتی یہاں پر، لفٹ تو آ نہیں سکتی. اب یا تو باہر سے بچو یا پھر ساتھ دو انشاءاللہ. سارے ایک بار کہہ دو اللہ. میرے لب پر صدا ذکر تیرا رہے، میرے دل میں بھی تیرا بسیرا رہے. تو ہے خالق میرا، میں ہوں بندہ تیرا. تو ہے خالق میرا، میں ہوں بندہ تیرا. میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے. تو ہے خالق میرا، میں ہوں بندہ تیرا. مل کے تو ہے خالق میرا، میں ہوں بندہ
تیرا میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے یہ پیسے نہ ڈالو اگر پیسے ڈالنے ہیں تو مسجد کے کسی چندے میں ڈال دو میرے صرف اشعار کو غور سے سنو میرے ساتھ یہ تعاون رہے گا آپ سبحان اللہ کہیں گے نا اس پہ جو اللہ اجر دیں گے ان پیسوں سے بہت زیادہ ہے آپ یہ بھی محبت سے دے رہے ہیں لیکن اس کو آپ مسجد میں ڈال دیں گے زیادہ فائدہ ہوگا سر ایک بار کہہ دو سبحان اللہ تو ہے خالق میرا میں ہوں بندہ تیرا میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے اور اے خدا مجھ کو توفیق دے رات دن میں تیرے نام کا ورد کرتا رہوں اے خدا مجھ کو توفیق دے رات دن میں تیرے نام کا ورد کرتا رہوں آگے سننا ایکو کم کرو ایکو تھوڑا کم کرو آگے سننا ہو جو حاصل تیرے نام کی روشنی ہو جو حاصل تیرے نام کی روشنی میری دنیا میں پھر کیوں اندھیرا رہے ہو جو حاصل تیرے نام کی روشنی میری دنیا میں پھر کیوں اندھیرا رہے تو ہے خالق میرا میں ہوں بندہ تیرا تو بھی میرا میں بھی تیرا رہوں مل کے تو ہے خالق میرا میں ہوں بندہ تیرا میں بھی تیرا رہوں تو سارے کہہ دو اللہ اب شعر سننا مشکلیں دور کرنا تیرا کام ہے اور حاجت روائی بھی کرتا ہے تو کون ہاتھ اٹھا کے کون مشکلیں دور مشکلیں دور کرنا تیرا کام ہے اور حاجت روائی بھی کرتا ہے تو میری سب مشکلیں دور ہو جائیں گی میری سب مشکلیں دور ہو جائیں گی مجھ پہ یا رب اگر فضل تیرا رہے میری سب مشکلیں دور ہو جائیں گی مجھ پہ یا رب اگر فضل تیرا رہے مل کے کہو تو ہے خالق میرا میں ہوں بندہ تیرا میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے ایک بار سارے کہہ دو تو ہے خالق
تیرا تو میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے تو ہے خالق میرا میں ہوں بندہ تیرا میں بھی تیرا رہوں تو بھی میرا رہے درود شریف پڑھ لو درود شریف پڑھ لو او بھائی کیا کر رہا ہے آپ کو میں نے کہا کہ نہیں سناؤں گا نہیں تو نہیں اور نہیں میں فرق سمجھ گئے اشعار تو سارے پیارے ہیں جو میرے نبی کی شان میں چاہے جس زبان میں ہو بس اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت نصیب کرے حدیث شریف آئی اور اس میں قرآن کی آیت آئی کہ تم بہترین امت ہو پچھلی بار بھی میں نے کچھ باتیں کی تھی پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں حضرت بھی تشریف فرمائے میں معذرت کے ساتھ کچھ عرض کر دوں بڑوں سے جو سنا آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے پھر میں نعت سناؤں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی یا فرقے بنائے تھے یا فرقے بنائے منافقوں کے سردار کا جنازہ بھی میرے نبی نے پڑھایا ہم کہتے ہیں منافق ہے چھوڑو نہیں پڑھو یہودی کا جنازہ جاتا ہے میرے نبی کھڑا ہو کے روتا ہے لوگوں نے کہا یہودی ہے کہ میرا امت یہ تھا ہمیشہ کے لیے آگ میں چلا گیا اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جائے وہاں عیسائی بھی ہوں دیوبندی بھی ہوں بریلوی بھی ہوں اہل حدیث بھی ہوں ایک سوال کرتا ہوں آپ دیکھو گے کہ کون ہے اس کو بچاؤں یا چھلانگ لگا کے نکالو گے تو کیا جہنم کی آگ اس سے ہلکی ہے جو کہتے وہ جہنمی دنیا کی آگ سے بچا رہے ہو جہنم میں پھینک رہے ہو ہر کسی کی نظر میں دوسرا جہنمی ہے تو جنت میں کون جائے گا میرے نبی نے انسانیت کی قدر سکھائی ہاں انسانیت کی عظمت سکھائی آج ہم امت نہیں بنے فرقے بن گئے وہ فلاں ہے جی اس کا جنازہ نہیں ہوتا ارے میرے بھائیوں ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث بات میں ہیں پہلے نبی کے امتی ہیں ہاں جنازہ ہے عبداللہ ابن ابی کا رئیس المنافقین مدینہ میں اور منافقوں کا چھپا ہوا تھا حال اس کا بچے کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے رئیس المنافقین منافقوں کا بھی سردار ہے آپ جنازہ پڑھانے آئے حضرت عمر کھڑے ہو گئے سینہ بسینہ میں آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا صحابہ منع کر رہے آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے آپ نے کہا ہٹو میں پڑھاؤں گا حضرت عمر سیدھ میں یہ جنازہ ہے یہ آپ بیچ میں عمر آ گئے قرآن بھی اتر رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن يغفر الله لهم اے میرے محبوب اس کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے 70 بار بھی مانگے میں نہیں معاف کروں گا لیکن ایسے کا جنازہ بھی کس نے پڑھایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے اور آپ کے لیے رویا ہم نے اس کے دین کو نہیں سمجھا مذاق سمجھا فرقے بنا دی تو آج یہاں بیٹھ کے ایک چیز کی نیت کر کے اٹھیں گے اپنے دلوں کو کشادہ کریں گے دوسرے کے مسلک کی بھی کچھ قدر کریں گے اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں دل کشادہ ہو کہ حضور کا امتی ہے قریب آ جائے پیار سے محبت سے اکرام سے ہم جب امت بن جائیں گے اللہ کی قسم شام میں نہیں کٹیں گے
مصر میں نہیں کٹیں گے، آج شام میں تڑپ رہے ہیں، ہمیں کچھ ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ہم جب ہی اٹھیں گے جب میرے مسلک والے کو کوئی چھیڑے گا کہ کافر اور اسلام ایک الگ الگ مسلک نہیں، اسی لیے ہم نہیں ہل رہے، فرقے بن گئے۔ جس دن متحد ہوں گے خدا کی قسم نہیں تڑپیں گے، اللہ کی قسم کوئی آنکھ اٹھا کے۔ ایک مثال ہے، جامپور میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب فرقے ختم کر دیں کچھ دیر کے لیے، سچ سچ بتانا یہ کوٹ ادو والے تم پر کچھ کر سکتے ہیں؟ پتہ ہے متحد ہیں، پورے ملتان کے رہنے والے ایک امت بن جائیں، لاہور والے کچھ بگاڑ سکتے؟ پورے پاکستان میں رہنے والے ہی ایک امت بن جائیں، فرقہ واریت ختم کرے، ذہن دلوں کو کشادہ کر۔ میں آتا ہوں ساتھی مجھے بولتے ہیں یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ نہیں بولو، حضور کے امتیوں کی مسجد۔ اپنے الفاظ کو بدلنا پڑے گا، دلوں کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ نبی تعلیم دے رہا ہے یہودی کے لیے رو کے، منافق کا جنازہ پڑھا کے کہ دلوں کو کشادہ کر کے چلو گے بھائی انشاءاللہ۔ باتیں بہت ہیں اس موضوع پہ، میں زیادہ باتوں میں نہیں آتا۔ ایک اپنے دوست کا ایک کلام آپ کو سناتا ہوں، وہ ساتھ پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ وہ میرا شہید دوست کہا کرتا تھا، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ مل کے کہو، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ اس عزم سے کرو کہ آج کے بعد میں نے امتی بن کے چلنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں جانا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، مل کے کہو سارے، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے، اپنا بنا لو ہمیں طیبہ کے والی، اپنا بنا لو ہمیں طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ ایک بار اونچا پڑھ لو، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ صلی اللہ بھئی امت بن کے چلو گے نا انشاءاللہ۔ کوئی فرقہ واریت کی بات کرے بولو نہیں بھائی معاف کر، جوڑ کی بات کرتے تو حاضر۔ میرے نبی نے جوڑ کی بات کی ہمیشہ، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم
میں یہاں آ رہا تھا جامپور، مجھے بہت فون آئے، میسج آئے کہ فلاں پڑھنی ہے، فلاں پڑھنی ہے، لیکن ایک کلام ایسا تھا جس کا مجھ پہ بڑا زور ہے، تو میں پہلے وہ سنا دیتا ہوں، پھر اپنی مرضی کی سناؤں گا انشاءاللہ۔ شاید میں نے جامپور میں پہلے سنائی ہے یا نہیں سنائی، اور اگر سنائی ہے تو آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھو گے میرے ساتھ؟ شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ذرا جا کے بیٹھو نا یار، کہو نا سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سب کہہ دو، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کس پہ؟ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، باہر والے بھی، ایک میں ہی نہیں ان پر کن پہ؟ کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک بار سارے کہہ دو، زہرا کا حسنین کا نانا ہے، آخر والے بھی، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ آپ کی اتنی تو آواز ہونی چاہیے کہ اگلا شہر کون سا ہے؟ ڈی جی خان، ادھر تک تو آواز جائے یار، پکڑ کے پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ، تو آواز بھی پہنچاؤ، اونچا کہہ دو، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، انشاءاللہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے جو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے جو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ہونے پر جو میرے نبی کی شان میں
گستاخی کرنے کی کوشش کرتے کر نہیں سکتے لیکن ان کو ایک پیغام دے رہا ہوں، سننا۔ آؤ در زہرا پر پلکوں سے چلے آؤ، در زہرا پر پلکوں سے چلے آؤ، یہ نسل کریموں کی ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ایک بار بلند آواز سے، ایک میں نہیں ان پر ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر زمانہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرچیوں کا انبار آ گیا۔ اب ذرا اپنی چلاتے ہیں، درود شریف پڑھ لو۔ روزانہ میں ابھی الحمدللہ عمرے سے آیا ہوں اور پورا قافلہ گیا تھا اللہ کے فضل سے، اور ابھی 4 اپریل کو پھر جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ جو میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، کرتے ہو نہیں کرتے؟ پتہ نہیں کون کرتا ہے، بولو گے دوبارہ بتاؤ، دوبارہ نہیں بتاؤں گا، جن کو یاد ہے ان سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ، جن کو یاد ہے۔ روزانہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرتے، صبح میں بھی شام میں بھی، اور جو فرشتہ ایک بار آ گیا قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اور حضور کی امت کو دیکھو، مڑ کے جا رہے۔ پنجابی میں سنا دوں اس شعر کو۔ ایک بار فرشتے روزے تے جے آندے پھر نہ آندے نے، جے آندے پھر نہ آندے نے، محبوب دے امتی نے جیڑے، محبوب دے امتی نے جیڑے، مڑ کے بولا ہے جان دینے، محبوب دے امتی نے جیڑے، مڑ کے بولا ہے۔ پنجابی آتی ہے آپ کو؟ ایک بار پنجابی میں کہو سبحان اللہ، یہی والی ہے یار، کہہ دو سبحان اللہ۔ کعبے دا دوارا کی آنکھاں، روزے دا نظارہ کی آنکھاں، روزے دا نظارہ کی آنکھاں،
درد سنائے جان دینے. پھر سنو کعبے دا دوارا کیا کھا روزے دا نظارہ کیا کھا ایتھے درد سنائے جان دینے اتھے درد ودھائے جان ایتھے درد سنائے جان دینے اتھے درد ودھائے جان دینے. محبوب دے امتی نے جیڑے مڑ کے بلائے جان دینے. خوش بختاں نو محبوبہ دے دیدار کرائے جان دینے. خوش بختاں نو محبوبہ دے دیدار کرائے. جو فرشتہ ایک بار آ گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. اب ذرا اشعار سنو. شاعر کیا کہتا ہے؟ ساتھ دو گے نا بھائی انشاءاللہ. یہ میری نئی نعت ہے, والیوم میں نہیں پڑھی, آپ کو سناتا ہوں. ایک دو جگہ پڑھی ہے تو آج دل میں آیا کہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے ساتھی آئے ہیں کچھ, اس میں بھائی توقیر ہیں, انہوں نے کہا یہ لازمی پڑھنی ہے, تو ان کی بات پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہیں. عقیدے کی باتیں ہیں اس میں, عقیدے کی. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہیں. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہیں. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے. مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے. بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. جامپور والوں آپ کے ذوق کا امتحان ہے. اگلا شعر بہت پیارا ہے, سننا. زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. ایسے نہیں, مل کے کہو سبحان اللہ. زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے. یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. مدینہ گر سلامت ہے
تو پھر سب کچھ سلامت ہے، مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے، خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے۔ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، اور ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے، ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے، مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے، مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے۔ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، مدینے میں وہ تربت ہے، مدینے میں وہ تربت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا خیال ہے بھائی، کچھ مدینے کی سیر کرائیں باتوں باتوں میں، کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ ایک بار سارے کے تو بلند آواز سے صلی اللہ۔ جب میں مدینے میں زیارات کراتا ہوں حاجیوں کو تو ایک کلام سناتا ہوں۔ اس بار طائف لے گیا تو طائف جاتے ہوئے میں نے سنایا تھا، لیکن اس کلام کا مزہ جب ہے جب ہم سارے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو بار بار مدینے لے جائے، بار بار لے جائے، اپنے فضلوں سے لے جائے۔ تو شاعر کہتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے، آہا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، مل کے بولو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں یارو نہ میں دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، جالیاں دیکھوں کہ دیوار در و بام حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیوار در و بام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، نہ کلیم کا
تصور نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں، دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں، اب تو بس کی دھن ہے۔ اور شاعر آخری عمر میں نابینا ہو گیا تھا تو اس نے ایک شعر لکھا اور کہنے لگا، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، سب کہہ دو، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جس نے دیکھا ہے مل کے کہو، اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں یاروں نہ میں دنیا دیکھوں، اب تو بس کی دھن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا مجمع سے فرمائش ہے، اچھا مجمع سے بھی آئی ہے، مستورات سے بھی آئی ہے، لیڈیز فرسٹ، ہاں لیکن یہاں ذرا الٹا کر دیتے ہیں، فرمائش پنجابی کی، یہاں تو سرائکی مجمع ہے نا، سرائکی تے پنجابی پہن پر آئے نا، میں کو بھی ڈوڈو بولا ہم دیں سرائکی دے، اور بڑی زبردست یہ میں نے پڑھی تھی، جب میں جاتا ہوں بیت حلیمہ سعدیہ، مکہ سے طائف سے آگے بنو سعد 80 کلومیٹر، آج بھی وہ مقام موجود ہے، لیکن ابھی سننے میں آیا ختم کر دیا ایک ہفتے پہلے ہی، تو میں اس گھر میں بیٹھ کے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلام کو جب پڑھا، اللہ کی قسم اس کا لطف ہی ہو۔ اچھا جب سننا توجہ کرنا، جب اماں حلیمہ سعدیہ آئیں، میں جب وہاں جاتا ہوں نا، میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے اماں حلیمہ سعدیہ ادھر سے مکہ گئی تھی، اچھی سے اچھی گاڑی بھی ہو تو 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، چڑھائی ایسی ہے جیسے ہمارے مری کی چڑھائی، گلگت کی چڑھائی، پہاڑ، اور اماں حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور،
خود کمزور، مکہ جب پہنچی تو آخر میں پہنچی، تو جو اور دائیاں آئی تھی نا انہوں نے مکہ میں جو امیر لوگوں کے بچے تھے وہ لے لیے. تو جب اماں حلیمہ سعدیہ دروازہ کھٹکھٹاتی آواز آتی ہم نے تو بچہ فلاں دائی کو دے دیا، فلاں کو دے دیا. تو آخر میں ایک دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اندر سے آواز آئی کہ بچہ یتیم ہے. بچہ اللہ نے ہمارے نبی کو یتیم تو بنایا لیکن در یتیم بھی بنا دیا. تو یہ جانے لگی کہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، ہم خدمت کریں گے، پالیں گے، کچھ ملے گا ہی نہیں. تو شوہر ساتھ میں تھے، کہنے لگا حلیمہ اتنے دور سے آئی ہو، خالی ہاتھ جاؤ گی؟ تو کہنے لگے ذرا بچے کو تو لاؤ، جامپور والوں بچے کو تو لاؤ. جب آپ کو لایا نا تو ایک دم حیران کتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کے گال، اس کے ہونٹ، اتنا خوبصورت. ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے، تبھی تو نام رکھا تھا محمد. ہر کوئی تعریف کرتا تھا صلی اللہ علیہ. تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ٹھیک ہے ہم غریب ہیں کچھ نہیں لیکن پھر بھی اس کو لے کے جائیں گے. اچھا جب ہمارے نبی کو لیا اونٹنی پہ بیٹھنے لگے، آگے حلیمہ کے شوہر، بیچ میں ہمارا نبی، آخر میں حلیمہ سعدیہ اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، اٹھتی نہیں ہے. ڈاچی اٹھتی نہیں، بہت کوشش کی نہیں اٹھی. تو کہنے لگے گھر والے یہ جب سے یہ بچہ آیا ہے نا اس کی عجیب و غریب کرامات دیکھی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے شاید اس کو پیچھے رکھا ہے، جانور نہیں اٹھ رہا، آپ ان کو آگے لے جائیں. ادھر سے ہمارے نبی کو آگے رکھا، اونٹنی کیا اٹھی. جو 2 دن پہلے دائیاں چلی گئی تھی رستے میں انہیں بھی کراس کر دیا. وہ دائیاں کہنے لگی یہ تو حلیمہ ہے، پیچھے شوہر بیٹھا ہے، لگتا ہے انہوں نے مکہ میں سواری تبدیل کر دی. وہ تو کمزور تھی تو حلیمہ کے شوہر اب پیچھے تھے، وہ جواب دیتے جاتے تھے میں بھی وہی، حلیمہ بھی وہی، سواری بھی وہی، بس سوار بدل گیا. آج سوار بدل گیا. ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ، گونج کے کہو سبحان اللہ. اب سنو پنجابی میں، کدی اٹھدی سی، مزہ نہیں ہے سبحان اللہ. کدی بیندی سی، کون کدی اٹھدی سی. ایک کو کم کریں، لگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا کم کریں. کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی، او ڈگدی ٹیندی رہندی سی. ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی. ان دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی. مزہ نہیں آیا؟ پھر کہوں سبحان اللہ. او دا نام حلیمہ دائی سی، او دا نام دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی، پچھو آکے او پچھتائی سی. ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی. ہر دردی بڑی سوالی سی، ان دی جھولی پھر بھی خالی سی. جد سارے پاسے رہ گئی ہے، جد سارے پاسے رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بے گئی ہے، سرکار دے بوئے گئی ہے. آخر ابوا ملیا ہے، جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے. آخر ابوا ملیا ہے،
جتو خالی نہ کوئی مڑیا ہے رحمت دا جھولا جھلیا ہے رحمت دا جھولا جھلیا ہے مل کے رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے داہی نل جاتی پائی ہے ان باغوں پہ اٹھایا ہے پھر سینے نال لگایا ہے ان کہندی ہے تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ دکھاواں میں ذوق ہوگا تو آگے جاؤں گا ایسے نہیں بلند آواز اور بلند آواز سے تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ دکھاواں میں سڈے ویڑے او چند چڑھیا ہے چند چڑھیا ہے جدہ چند نے بھی کلمہ پڑھیا ہے جدہ چند نے بھی کلمہ پڑھیا ہے اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا پھر لوری آپ سنان دی ہے نال صدقے باری جان دی ہے بنو سعد بنو حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی تھی اچھا اب کیا ہوا کچھ دن گزر گئے حلیمہ نظر نہیں آتی کسی کو اور دائیاں حیران حلیمہ غریب ہے کمزور ہے بیمار ہو گئی شاید مکے سے آ کے چلو ہم حلیمہ کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو جماعت بنی عورتوں کی اوہو میں اس کو گھر کہوں کیا کہوں اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں سیدھا لیٹ سکتا نہیں تھی اور وہ گھر تھا دو جہانوں کے سردار کا نبیوں کے سردار کا وجہ کائنات کا سارے کہہ دو صلی اللہ عورتیں آئیں حلیمہ کی خیر خبر لینے اب کیا ہوا دل تھام کے سننا بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھڑ باہر آندی نہیں کیوں سانو شکل دکھان دی نہیں کہ تو کھان دی ہے کہ تو پین دی ہے نہیں بلند نواز مل کے کہو سبحان اللہ بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھڑ باہر آندی نہیں کیوں سانو شکل دکھان دی نہیں کہ تو کھان دی ہے کہ تو پین دی ہے کہ تو مل کے کہو کہ تو کھان دی ہے کہ تو پین دی ہے کہ تو کھان دی ہے کہ تو پین دی ہے بولی اے حلیمہ دائیانو خیریت پچھڑ آئیانو نہ باہر میں یوں آندی ہاں نہ توانو شکل دکھان دی ہاں نہ کھان دی ہاں نہ پین دی ہاں جان دی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لیں دیا جد مینو بھوک لگ جان دی ہے جد مینو بھوک لگ جان دی ہے جد مینو بھوک لگ جان دی ہے سرکار دا منہ چم لیں دیا سرکار دا منہ چم لیں دیا مل کے سرکار دا منہ
چم لیندیاں جد مینوں بھکھ لگ جاندی سرکار دا منہ چم لیندیاں اب جو پرچی دے گا وہ خود پڑھے گا اب خود سوچو قاری صاحب کیسی پڑھیں گے میں تاکو پہلے دسنا اب بس کرتے ہیں بھائی ہاں بس کر دیں یہ آخری سنا دیتے آخری سنا دیتے تم میری محبت میں فجر تک بیٹھو گے تو میرا کیا قصور ہے میرے دل میں بار بار آ رہا ہے ایک کلام سوچتا ہوں سناؤں نہ سناؤں آج ڈھیلے پڑے ہوئے ہو میری طرح میں خود بھی ٹھیک ٹھاک تھکا ہوا ہوں اور اسی کشمکش میں ہوں کہ سناؤں نہ سناؤں سنا ہی دیتا ہوں پڑھو گے اور میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں آپ نے یہ میرے ساتھ پڑھنا ہے ایسا نہ ہو کہ میں درمیان میں چھوڑ دوں پڑھو گے انشاءاللہ ذرا ایک بار گرج کے بتاؤ کیسے پڑھو گے نہیں پڑھو تو ٹھیک ہے ایک بار گرج کے کہہ دو سبحان اللہ تو امیر حرم تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں سب کو تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں اس کے اشعار سمجھنے والے اگر آپ سمجھیں گے تو میں آگے سناتا ہوں سمجھیں گے انشاءاللہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے احساس تیرا مجھے خواب میں آئے احساس تیرا مجھے خواب میں آئے احساس تیرا مجھے خواب میں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی سب جھوم کے بولو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی بلند آواز سے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی مصطفیٰ تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو سراپا محبت
تو در سے وفا تو سراپا محبت تو در سے وفا میں جفا ہی جفا میں خطا ہی خطا میں جفا ہی جفا میں خطا ہی خطا میں کمی ہی کمی تو عطا ہی عطا میں کمی ہی کمی تو عطا ہی عطا احمد مجتبی تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا مل کے کہو خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا افلاک تیرے سامعی افلاک تیرے سامعی اے رحمت للعالمین من کا میلہ ہوں میں ہاں کچھ لاہوں میں من کا میلہ ہوں میں ہاں کچھ لاہوں میں میری وقعت ہی کیا ایک ڈھیلا ہوں میں اپنے ایمان کے ساتھ کھیلا ہوں میں احمد مجتبی تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں رب سے باتیں کریں آپ معراج میں کلام نیا ہے اور پہلی بار پڑھ رہا ہوں اگلی بار بولو گے کہ یہی پڑھو آج تھوڑا کم سمجھ میں آئے گا نا تو سبحان اللہ کہوں میں چلتے رہوں گا انشاءاللہ اور بلند آواز سے زلف واللیل ہے چہرہ ہے والضحیٰ زلف واللیل ہے چہرہ ہے والضحیٰ عنبری بولے ہیں آپ کے باخدا نعت لب پر میرے آپ بدر الدجا نعت لب پر میرے آپ بدر الدجا نعت لب پر میرے آپ بدر الدجا میری خوش قسمتی آپ کا امتی میری خوش قسمتی آپ کا امتی مصطفیٰ مصطفیٰ تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں ایک بار سارے بول دو سارے مل کے کہو تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا
صلی اللہ علیہ۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ آخر میں ذکر کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری کراچی میں ہر ہفتے کو مجلس ذکر ہوتی ہے، تو انشاءاللہ دعا سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں، تو ساتھی دوزانوں کے بیٹیاں ہیں تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، میزبان مستورات ہیں اور ان کو گھر میں نہیں چھوڑیں گے، اگر ان کی نہیں مانی تو گھر میں داخلہ مشکل ہے۔ چلو جی، تو گھر کا دروازہ میں کھولتا ہوں ان کے لیے۔ تو گھر کا دروازہ کھولتا ہوں انشاءاللہ، دو چار اشعار سنا کے پھر ذکر کرتے ہیں۔ نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ سب کو لے جائے، اپنے گھر کی بار بار زیارت کرائے۔ اب میرے ساتھ مل کے کہو، شکر ہے تیرا۔ ایک بات یاد آئی، ایک حاجی صاحب عرفات کے میدان میں کھڑے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آواز آتی جواب میں لا لبیک۔ یہ کہتے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی لا لبیک۔ ایک بچہ کھڑا تھا، وہ کہنا انکل آپ کہتے ہو لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، تو چپ ہو گئے۔ کہتے تم نے بھی سنا؟ کہاں ابھی تو آواز آئی۔ اچھا، تو کہنے لگے بزرگ بوڑھے بابا کہ بیٹا تو نے ابھی سنا ہے نا؟ میں تو 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو بچہ کہنے لگا اب کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو، کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو؟ چھوڑو پھر، جب نہیں قبول ہو رہی، نہیں لگ رہی صدا اور لبیک کا جواب انکار میں آ رہا ہے، چلے جاؤ۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا میرے اللہ کے پاس تو مجھ جیسے بہت سارے ہوں گے، میرے پاس اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر میری نہیں قبول ہوتی نا، میں پھر بھی اسی در پہ صدا لگاتا رہوں۔ اسی وقت آواز آئی میرے بندے یہ گمان ہے میرے بارے میں، تو جا یہ بھی قبول کر لی، 70 پچھلی بھی قبول کر لی۔ یہ تو اللہ ہے۔ ایک بار کہو یا اللہ میری توبہ سارے معاف کر دے گا، سارے معاف کر۔ یہ نہیں کوئی ٹیکس دینا پڑے گا، کوئی فیس، کوئی لائن نہیں، یا اللہ توبہ ختم۔ اللہ سے دوستی بڑی آسان۔ سنو، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھے کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھے کو نصیب۔ گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر، مل کے کہہ دو ایک بار، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے کے جائے۔ اب جلدی سے دوزانوں کے بیڑیا، دوزانوں کے بیڑیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بار سنائیں گے یہی والا شعر۔ حضرت نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں اسی شعر کو دوسرے انداز میں، بارگاہ سید کونین میں آ کر
نفیس بارگاہ سید کونین میں آ کر انس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا اب مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر بالجہر اور پھر دعا کریں گے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف دیکھیں میں اپنے بزرگوں کی طرف سے پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب پیر جاوید شاہ صاحب دامت برکاتہم اور مدینہ والے مولانا یونس پالن پوری صاحب ان حضرات کی اجازت سے کچھ ذکر کراتا ہوں اچھا مل کے ذکر کریں گے دل کی دنیا روشن ہو جائے گی تو آنکھیں بند کر کے دل کی طرف دیکھیں اور جیسے میں پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھتے جائیں اس تصور میں بیٹھیں کہ اتنی ایمان کی بات ہوئی اتنے حضور کے ذکر ہوئے دل نرم ہے آسمان سے نور کی تجلی ہمارے دلوں پہ برس رہی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف دیکھیں اور جیسے میں پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھتے جائیں درود شریف پڑھنے خوب توجہ سے دل کی طرف دیکھیں گے تو ذکر کے انوارات بھی ملیں گے انشاءاللہ تو جیسے میں پڑھاؤں پڑھتے جائیں خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گی آپ حضرت دھیمی آواز میں پڑھتے جائیں اللہ 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 الا 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 اللہ لا الہ 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 الا اللہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اے رحیم اللہ اے کریموں کے کریم اللہ اے کریموں کے کریم اللہ اے اللہ اتنا بڑا مجمع کتنی کب سے تیری یاد میں تیرے نبی کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہے اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما دے پورے مجمع کو قبول فرما ان سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما بار بار نصیب فرما انہوں نے جو ہاتھ پھیلائے ہیں ہماری مائیں بہنیں جو ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا جائز مرادیں ہیں تنہائی میں تیرے آگے روتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے نہیں اے اللہ ان کی اور ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما دے اپنے فضل سے پورا فرما اپنے کرم سے پورا فرما اے کریم اللہ 100% سنت والی زندگیاں نصیب فرما اطاعت والی زندگیاں نصیب فرما حضور کی سچی غلامی نصیب فرما حضور کے مبارک طریقے نصیب فرما جن ساتھیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ان کی عزت آبرو جان مال میں برکتیں عطا فرما جنہوں نے مالی تعاون کیا ان کی تجارت میں برکت عطا فرما جنہوں نے جانی تعاون کیا ان کے تقوی اخلاص میں برکتیں عطا فرما جنہوں نے دعاؤں سے تعاون کیا اے کریم اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما جتنا مجمع یہاں ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنا مجمع بیٹھا ہے ان کے جو متعلقین دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہمیں موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرما ملک شام میں مسلمان لہو لہو ہے اے اللہ ان کا کوئی مددگار نہیں تیرے سوا اے بدر والے اللہ اے خندق والے اللہ اے احزاب والے اللہ اے حبیب کو محبوب بنانے والے اللہ ان کی مدد فرما دے ان بچوں کی مدد فرما ان بوڑھوں کی مدد فرما ان بچیوں کی مدد فرما اے اللہ ہم میں کوئی محمد بن قاسم پیدا فرما دے کہ ایک بچی کی عزت کے لیے کہاں سے چل گیا تھا اے اللہ آج ہم کمزور ہو گئے فرقوں میں تقسیم ہو کے کمزور ہو گئے ہمارے جرم کو معاف فرما کے ہمیں حضور کا سچا امتی بنا دے ایک امت بنا دے ایک امت بنا دے ایک امت بنا دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین